السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ جو کتاب سماعت فرما رہے ہیں اس کا نام ہے مقتل مطہر، مصائب آل رسول۔ کتاب کے مصنف ہیں آیت اللہ مرتضیٰ مطہری۔ کتاب کا ترجمہ کیا ہے منیر الحسن جعفری صاحب نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی چھٹی ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 123 سے 20ویں مجلس۔ سید الشہداء کا لقب۔ عزاداران سید الشہداء کربلا سے پہلے حضرت حمزہ سید الشہداء کہلاتے تھے، مگر بعد میں یہ لقب امام حسین علیہ السلام کے لیے مخصوص ہو گیا۔ گویا امام حسین علیہ السلام کی شہادت نے حضرت حمزہ کی شہادت کو فراموش کرا دیا۔ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب باوفا کی کیفیت بھی کچھ اسی طرح تھی، کیونکہ انہیں ماضی کے تمام شہیدوں پر برتری حاصل ہو گئی۔ خود امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، بلا شبہ میں نے اپنے اصحاب سے زیادہ وفادار اور بہتر اصحاب نہیں دیکھے، نیز میرے اہل بیت سے برتر اور افضل کسی کے اہل بیت میرے علم میں نہیں۔ امام حسین علیہ السلام اپنے دوستوں کی طرف سے بھی آزاد تھے اور اپنے دشمنوں کی طرف سے بھی۔ خدا آپ نے فرمایا، دیکھو اے میرے اصحاب باوفا، ان لوگوں کو میرے علاوہ کسی سے کوئی سروکار نہیں، میں بخوشی تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ اگر تم جانا چاہو تو جا سکتے ہو۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھا کر چلے جاؤ۔ یہ کہہ کر امام عالی مقام نے اپنا سر جھکا لیا تاکہ جب اصحاب کی نگاہیں اٹھیں تو وہ آپ سے نظریں ملا کر شرمندہ نہ ہوں۔ اصحاب حسین کو نہ تو طارق کے ساتھیوں جیسی صورتحال کا سامنا تھا جن کے سامنے طارق بن زیاد نے ایک روز کی خوراک کے سوا خوراک اور کشتیاں جلا دی تھیں، اور نہ ہی ان اصحاب حسین کو ایسی صورتحال درپیش تھی کہ ان کے دوست نے انہیں اپنے دروازے پہ کھڑا رہنے پر مجبور کیا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے تو اپنی نگاہیں جھکا لی تھیں کہ ان کی نگاہیں ان کے اصحاب پر اپنی تاثیر مرتب نہ کریں۔ اصحاب حسین کا مقام۔ جس طرح امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کو رسول خدا کے ساتھ جنگ بدر لڑنے والے صحابہ پر اور امام علی علیہ السلام کے ساتھ جنگ صفین لڑنے والے صحابہ پر فضیلت حاصل ہے، اسی طرح لشکر عمر سعد اپنی سنگدلی اور بے غیرتی میں جنگ بدر لڑنے والے لشکر ابو سفیان سے اور جنگ صفین لڑنے والے لشکر معاویہ سے 2 قدم آگے تھا، کیونکہ بدر میں لڑنے والوں کی طرح بسر سعد کا لشکر اپنے عقیدے اور عادت کے مطابق جنگ نہیں کر رہا تھا، نیز ان لوگوں کے لیے صفین میں لڑنے والوں کو درپیش قتل عثمان جیسا کوئی مشتبہ معاملہ بھی درپیش نہیں تھا۔ یہ لوگ ایسی حالت میں جرم عظیم کے مرتکب ہو رہے تھے کہ ان کے ضمیر کی آواز خود ان کے خلاف تھی، اور یہ لوگ ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں مگر تلواریں آپ کے خلاف ہیں کہ مصداق کتنی عجیب بات ہے کہ لشکر پسر سعد رو بھی رہا تھا اور نواسۂ رسول کو قتل بھی کر رہا تھا، آنسو بھی بہا رہا تھا اور حسین کے معصوم بچوں کے کانوں سے گوشوارے بھی چھین رہا تھا، خنجر ستم سے حسین کے سر اقدس کو کاٹ بھی رہا تھا اور کانپ بھی رہا تھا۔ بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ 21ویں مجلس۔ اچھا ہوتا جو آزمائش ہو جاتی۔ ہم امام حسین علیہ السلام کی زیارت میں پڑھتے ہیں، یہ جملہ ہمارے لیے صرف ایک ورد بن چکا ہے، ہم اس کے معنی کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ ہم پڑھتے ہیں، یا لیتنی کنت معک فافوزا فوزا عظیما۔ یہ جملہ ہمارے لیے صرف ایک ورد بن چکا ہے، ہم اس کے معنی کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ ہم جو کہتے ہیں کہ یا ابا عبداللہ، کاش کہ ہم بھی میدان کربلا میں آپ کے ساتھ باطل سے نبرد آزما ہوتے
اور آپ کے جانثار اصحاب کی طرح اپنی جان نچھاور کرتے اور اس راہ شہادت سے فوز عظیم تک رسائی حاصل کر لیتے۔ ذرا سوچئے، کیا ہمارا یہ دعویٰ سچا ہے؟ کیا ہم ایسے لوگ ہیں جو حقیقی معنی میں اس طرح کا دعویٰ کرنے کے اہل ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ وہ ہیں جو صرف زیارت کے الفاظ پڑھتے ہیں اور زبانی جمع خرچ کرتے ہیں۔ وفادار ترین اصحاب۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے شب عاشور کہا تھا، میں نے اپنے اصحاب سے بہتر اور وفادار اصحاب نہیں دیکھے۔ ایک بزرگ شیعہ عالم کا خیال تھا کہ امام حسین نے شاید یہ جملہ ارشاد نہیں فرمایا ہوگا۔ ان کے خیال میں اصحاب حسین نے ایسا کوئی خاص کارنامہ انجام نہیں دیا تھا، پھر کیوں کر امام نے ایسا کہا ہوگا؟ البتہ ان کے دشمنوں نے واقعی بہت زیادہ شقاوت کا مظاہرہ کیا تھا۔ امام حسین علیہ السلام چمنستان رسالت کے پھول تھے، اپنے زمانے کے امام تھے اور علی اور بطول کے لخت جگر تھے۔ لہٰذا ہر مسلمان اگر امام حسین علیہ السلام کو ایسے حالات میں گرا ہوا دیکھتا تو ضرور نصرت امام کے لیے کمر بستہ ہو جاتا۔ بس میرے خیال میں وہی لوگ یقیناً بدترین خلائق تھے جنہوں نے امام کی مدد نہیں کی تھی، لیکن جن لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کی مدد کی تھی انہوں نے کوئی ایسا خاص کارنامہ انجام نہیں دیا تھا۔ اس بزرگ عالم نے کہا کہ خدا شاید مجھے اس غفلت اور جہالت سے نکالنا چاہتا تھا۔ چنانچہ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ کربلا کا مقتل سجا ہوا ہے اور میں موجود ہوں۔ میں امام سے کہہ رہا ہوں کہ فرزند رسول، میں آپ کی نصرت کے لیے آیا ہوں۔ یہ سن کر امام نے فرمایا، انتظار کرو۔ میں انتظار کر رہا تھا کہ اسی اثنا میں نماز کا وقت ہو گیا۔ ہم نے کتب مقاتل میں پڑھا ہے کہ سعید بن عبداللہ حنفی اور دوسرے اصحاب امام کے آگے انسانی ڈھال بن گئے تھے تاکہ امام نماز پڑھ لیں۔ وہ سچے جذبوں والے لوگ تھے۔ جب ان کے جسم کے ٹکڑے کٹ کر زمین پر گر رہے تھے اور وہ یہی سوچ رہے تھے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ وہ عالم بیان کرتے ہیں کہ امام نے خواب میں مجھ سے فرمایا، ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں، تم ہمارے آگے کھڑے ہو جاؤ۔ جب دشمن تیر پھینکے تو انہیں روک لینا اور ہم تک نہ پہنچنے دینا۔ میں نے کہا، بصر و چشم۔ اس کے بعد میں امام کے سامنے سینہ سپر ہو گیا اور امام نماز میں مصروف ہو گئے۔ میں نے دیکھا کہ ایک سنسناتا ہوا تیر امام کی طرف آ رہا ہے۔ جب تیر قریب آیا تو میں بے اختیار جھک گیا اور وہ تیر امام عالی مقام کو لگ گیا۔ میں نے کہا، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، یہ تو بہت برا ہوا، آئندہ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ اب میں ہر تیر کو اپنے سینے پر روک لوں گا کہ اچانک دوسرا تیر آیا اور میں اپنی جان بچانے کے لیے ایک مرتبہ پھر جھک گیا۔ یہ تیر بھی امام عالی مقام کو زخمی کر گیا۔ پھر تیسرا اور چوتھا تیر آیا اور امام ہی نے کھایا، کیونکہ ہر بار میں اپنی جان کو عزیز رکھ رہا تھا۔ اچانک میری نظر امام پر پڑی تو میں نے دیکھا کہ امام مسکرا کر فرما رہے تھے، میں نے اپنے اصحاب سے بہتر اور وفادار اصحاب نہیں دیکھے۔ گھر میں بیٹھ کر یا لیتنی کنتو ماں کا فوزاً عظیمہ کا ورد کرنا اس عظیم مرتبے تک نہیں پہنچاتا۔ اس کے لیے جرأت عمل کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ جب وقت آئے گا تب پتہ چلے گا کہ کون اس قول کو عملی جامہ پہنانے کی جرأت رکھتا ہے۔ میرے اصحاب مردان عمل تھے، محض زبانی جمع خرچ کرنے والے نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے۔ شجاعانہ ذہنیت۔ میری گفتگو خود بخود امام حسین علیہ السلام کی نماز ظہر تک آ پہنچی ہے۔
اور ہماری نماز سے ظہر کا وقت بھی نزدیک ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے زیادہ تر اصحاب نماز ظہر سے قبل ہی شہید ہو چکے تھے، یعنی ظہر عاشور تک امام حسین علیہ السلام کے اہل بیت اور چند اصحاب ہی بقیت حیات تھے۔ اصحاب حسین کی شہادت کا پہلا مرحلہ وہ تیر اندازی تھی جو دونوں طرف کھڑی صفوں کے درمیان ہوئی تھی۔ امام حسین کے اصحاب کی صف میں صرف 72 افراد تھے، لیکن ان کی ذہنیت نہایت شجاعانہ تھی۔ ان کی حوصلے بلند تھے، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ ان کے حوصلے اور ہمت کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی۔ امام حسین علیہ السلام اپنے متعلق شکست کا ذرہ برابر تصور نہیں دینا چاہتے تھے۔ آپ نے 72 افراد کے لیے میمنہ، میسرہ اور قلب لشکر یعنی سینٹرل ونگ، لیفٹ ونگ اور رائٹ ونگ ترتیب دیا تھا۔ میمنہ پر حضرت زہیر بن قین کو، میسرہ پر حضرت حبیب ابن مظاہر کو اور قلب لشکر پر اپنے چھوٹے بھائی حضرت عباس کو مقرر فرمایا تھا، اور لشکر کا علم انہی کو عطا کیا تھا۔ اسی لیے علمدار کا لفظ آپ کے مقدس نام کا جز سے لا ینفک بن گیا ہے۔ امام کے اصحاب نے آپ سے جنگ شروع کرنے کی اجازت چاہی تو آپ نے فرمایا، نہیں، جب تک دشمن پہل نہ کرے ہم جنگ نہیں کریں گے۔ دین اور دنیا۔ ابن سعد نے ابتدا میں تاخیری حربے استعمال کیے کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ ہم خرابہ و وہم ثواب کے مصداق دین اور دنیا دونوں سمیٹ لیں۔ عبید اللہ ابن زیاد سے حکومت رائے بھی حاصل کر لے اور امام حسین کے مقدس خون سے بھی اپنے ہاتھ آلودہ نہ کرے۔ وہ مسلسل مصالحت کے لیے خطوط لکھتا رہا تاکہ جنگ شروع نہ ہو۔ ابن زیاد کو جب اس کیفیت کا علم ہوا تو اس نے ایک سخت خط لکھا کہ تمہیں جو کام سونپا گیا ہے اسے پورا کرو، ورنہ لشکر کی کمان اس کے حوالے کر دو جسے تمہارے علاوہ اس کام کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ ابن سعد دنیا کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا، لہٰذا جب دین اور دنیا میں سے کسی ایک کے انتخاب کا وقت آیا تو اس نے دین کو خیر آباد کہہ دیا کہ میں جنگ کروں گا تاکہ امیر کے حکم کی اطاعت ہو سکے۔ جنگ کا آغاز اور انجام۔ روز عاشور کربلا کے بن میں ابن سعد نے کئی بیہودہ حرکتیں کی، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ ابن زیاد کو اس کے بارے میں جو خبریں بھجوائی گئی تھیں اور جن میں کہا گیا تھا کہ ابن سعد ٹال مٹول سے کام لے رہا ہے کیونکہ وہ حسین علیہ السلام کا خیر خواہ ہے، تو اس کا توڑ کر سکے اور خود کو ابن زیاد کا وفادار ثابت کر سکے۔ چنانچہ جب دونوں طرف کے لشکر صف آرا ہوئے تو ابن سعد نے اپنے تیر اندازوں سے کہا، سب تیار ہو جاؤ۔ سب تیار ہو گئے۔ پھر ابن سعد نے تیر چلے پر چڑھایا اور امام کے لشکر کی طرف چھوڑتے ہوئے کہا، اے لوگوں، تم سب امیر ابن زیاد کے سامنے گواہی دینا کہ لشکر حسین کی طرف سب سے پہلا تیر چھوڑنے والا میں ہوں۔ میں جب بھی ابن سعد کے اس جملے پر پہنچتا ہوں تو مجھے 10 سال قبل فوت ہونے والے اپنے اور اپنے نارمکیوں کے عزیز دوست جید عالم اور ذاکر حسین مرحوم ابراہیم آیتی کی مجلس کا وہ جملہ یاد آ جاتا ہے جو میں نے ان سے سنا بھی تھا اور شاید ان کی کتاب میں پڑھا بھی تھا۔ وہ کہتے تھے کہ کربلا کی جنگ ایک تیر سے شروع ہو کر ایک تیر پر ختم ہو گئی۔ عمر سعد کی طرف سے چلائے جانے والے تیر سے یہ جنگ شروع ہوئی، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا تیر تھا جس کے بعد یہ جنگ ختم ہو گئی؟ دائیں بائیں دونوں طرف سے تیر چلے اور دونوں کا رخ امام کی طرف تھا۔ امام لڑتے جاتے تھے اور ناریوں کو قتل کرتے جاتے تھے۔ لڑتے لڑتے میرے امام زخموں سے چور اور تھکن سے نڈھال تھے کہ کسی ظالم نے ایک پتھر اس زور سے ان کی پیشانی پر مارا کہ خون کا فوارہ بہہ نکلا۔ امام نے خون صاف کرنے کے لیے کرتا کا دامن اٹھایا تھا،
کہ 2 تیروں میں سے ایک زہر آلود سہ شعبہ تیر امام مظلوم کے سینہ مبارک پر آ کر لگا اور امام کا جہاد ختم ہو گیا۔ اب ظالموں نے دیکھا کہ حسین علیہ السلام کہہ رہے ہیں بلکہ آپ کا مخاطب صرف خدا ہے اور آپ کی زبان پر بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ کے الفاظ جاری ہیں۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ سب سے پہلا تیر ابن سعد نے چلایا تھا، اس کے بعد اصحاب حسین پر تیروں کی بارش ہونے لگی، مگر کیا کہنا اصحاب حسین کی ہمت اور فراست کا، جنہوں نے زمین پر گھٹنے ٹیک کر ترکش کے سارے تیر یکبار کی چلا دیے اور دشمنوں کی بڑی تعداد کو وصال جہنم کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام کے چھوٹے سے لشکر کے کچھ سپاہی دشمنوں کی تیر اندازی سے شہید ہوئے اور پھر دو بدو لڑائی شروع ہو گئی۔ امام حسین کے لشکر میں سے جب کوئی مرد مجاہد میدان میں آتا تو لشکر کفار سے کچھ افراد اس کے مقابلے میں آتے، مگر ہر موقع پر امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کی روح ایمان ہی فتح سے ہمکنار ہوتی۔ اصحاب حسین میں سے کوئی بوڑھا مجاہد بھی میدان میں جاتا تو 5-10 دشمنوں کو جہنم رسید کر دیتا تھا۔ عابس بن ابی شبیب شاکری کی شہادت۔ امام حسین علیہ السلام کے ایک صحابی عابس بن ابی شبیب شاکری، جن کی روح حسینی جوش سے سرشار تھی، جب میدان میں اترے تو انہوں نے حسب دستور رجز پڑھا اور مبارزہ طلب کیا، مگر دشمنوں کا کوئی سپاہی حسین کے اس شیر دل صحابی کے مقابلے میں آنے کی جرأت نہ کر سکا۔ عابس کے للکارنے کے باوجود جب کوئی ان کے مقابلے پر نہ آیا تو وہ سخت غصے میں واپس آ گئے اور انہوں نے اپنا خود اتار دیا، زرہ بھی ایک طرف رکھ دی، جنگی جوتے بھی اتار دیے اور ننگے پاؤں دوبارہ میدان میں آ کر پکارے، اب تو عابس سے لڑنے کے لیے سامنے آؤ، مگر کسی کی ہمت نہیں پڑتی تھی۔ آخرکار لشکر ابن سعد نے بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پتھروں اور ٹوٹی ہوئی تلواروں کے ٹکڑے پھینکنے شروع کر دیے اور اس طرح انہیں شہید کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب باوفا نے روز عاشور جس جرأت اور اخلاص کا مظاہرہ کیا تھا، اس کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ یہ حال صرف مردوں کا ہی نہیں تھا بلکہ خواتین کی بھی یہی کیفیت تھی۔ انہوں نے تاریخ بشریت میں وہ نقوش چھوڑے ہیں جو رہتی دنیا تک یادگار رہیں گے۔ اگر ایسے نقوش فرنگیوں کی تاریخ میں پائے جاتے تو آپ دیکھتے کہ وہ ان سے کس طرح استفادہ کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عمیر کی جان نثار ماں۔ عبداللہ بن عمیر کلبی اپنی ماں اور بیوی کے ہمراہ کربلا میں موجود تھے۔ وہ نہایت بہادر اور جیدار شخص تھے۔ جب انہوں نے میدان میں جانا چاہا تو ان کی بیوی نے پوچھا کہ آپ مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ آپ کے بعد میرا کیا بنے گا؟ دونوں میاں بیوی نے اپنی نئی سہاگ رات گزاری تھی۔ یہ سن کر فوراً عبداللہ بن عمیر کی ماں نے کہا، بیٹا خبردار دلہن کی باتوں پر کان نہ دھرنا، آج تیرے امتحان کا دن ہے، اگر آج تو نے خود کو قربان نہ کیا تو میں تجھے دودھ نہیں بخشوں گی۔ عبداللہ نے بڑی زبردست جنگ کی اور شہید ہو گئے۔ اس کے بعد ان کی ماں نے چوب خیمہ لے کر کم ظرف دشمن پر حملہ کر دیا۔ اس دلیر خاتون کے جوش اور حوصلے کو دیکھ کر امام حسین علیہ السلام نے بآواز بلند فرمایا، جزاک اللہ، تم خواتین کے خیمے میں واپس جاؤ اور وہیں رہو، عورتوں پر جہاد واجب نہیں ہے۔ اپنے مولا کا حکم سن کر اس خاتون نے سر اطاعت خم کر دیا اور خیمے میں واپس چلی گئی۔ ادھر دشمن نے عبداللہ کا سر کاٹ کر ان کی ماں کی طرف اچھال دیا اور کہا، لو اپنے بیٹے کو اپنے پاس رکھ لو۔ ماں نے جوان بیٹے کا سر اٹھا کر سینے سے لگایا، اسے چوما اور کہا، شاباش بیٹا، آفرین ہے تجھ پر، اب میں تجھ سے راضی ہوں اور میں نے تجھے اپنا دودھ بخش دیا ہے۔ اس کے بعد ماں نے اس سر کو دشمن کی طرف پھینک دیا
اور کہا جو چیز ہم اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں اسے واپس نہیں لیتے۔ قابل تعریف بچہ۔ ایک وقت وہ بھی آیا جب امام حسین نے دیکھا کہ اب میدان میں جانے کے لیے صرف چند لوگ رہ گئے ہیں جو آپ سے اجازت طلبگار ہیں۔ اسی اثنا میں ایک 12 سالہ خوبصورت بچہ کمر میں پر تلوار سجائے اصحاب کے جھرمٹ سے نکلا اور امام حسین علیہ السلام سے کہنے لگا، مولا مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیجیے۔ اصحاب کے جھرمٹ سے جو بچہ نکلا تھا اس کا باپ معرکہ کارزار میں کچھ دیر پہلے ہی شہید ہوا تھا۔ امام نے فرمایا، تم نہیں جا سکتے، تم ابھی چھوٹے ہو۔ بچے نے کہا، مولا مجھے جانے کی اجازت دیجیے۔ امام نے فرمایا، نہیں، مجھے ڈر ہے کہیں تمہاری بیوہ ماں دکھی نہ ہو جائے۔ یہ سن کر بچے نے عرض کی، مولا میری ماں نے ہی مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ پر قربان ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا اگر تو نے خود کو امام پر قربان نہ کیا تو میں تجھ سے ہرگز راضی نہ ہوں گی۔ یہ بچہ جو امام سے اذن جہاد مانگ رہا تھا اس قدر مؤدب اور مہذب تھا کہ اس نے جو اعزاز پایا ہے وہ کوئی دوسرا وہ اعزاز حاصل نہ کر سکا، اس لیے کہ ہر جانے والے نے میدان میں اپنا تعارف کرایا۔ عربوں میں ایک اچھی رسم تھی کہ جنگ میں اپنا تعارف کراتے تھے، لیکن یہ بچہ وہ تھا جس نے اپنا تعارف نہیں کرایا، اور تاریخ میں معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کس صحابی کا بچہ تھا۔ ارباب مقاتل میں اس بچے کو نہیں پہچان سکے، بلکہ انہوں نے صرف یہی لکھا کہ کیا اس بچے نے یہ رجسٹر نہیں پڑھا تھا کہ لوگوں سنو، میں وہ ہوں جس کا آقا حسین ہے اور میری شناخت کے لیے یہی کافی ہے۔ میں وہ ہوں جس کا آقا حسین ہے، جو بہترین آقا ہے، جو بشیر و نذیر رسول کے دل کا سرور ہے۔ 22ویں مجلس۔ سرفروشوں کا قافلہ۔ مکہ سے روانگی کے وقت امام حسین نے زائرین کعبہ اور حاجیوں کے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا، تم میں سے جو ہمارے لیے جان قربان کرنے اور خدا سے ملنے کے لیے تیار ہو صرف وہی ہمارے ساتھ چلے۔ انشاءاللہ میں کل صبح روانہ ہو رہا ہوں۔ گویا امام علی مقام لوگوں کو بتا رہے تھے کہ بندگان دنیا جو مال و منال اور اقتدار کی حافظ رکھتے ہیں اور جن کو اپنی جان عزیز ہے وہ ہمارے ساتھ نہ چلیں، کیونکہ ہمارا قافلہ سرفروشوں کا قافلہ ہے۔ ان سرفروشوں میں امام حسین کے قریبی رشتہ دار بھی شامل ہیں، جنہیں اگر وہ مدینے میں ہی چھوڑ جاتے تو کیا کوئی اعتراض کر سکتا تھا؟ ہرگز نہیں۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر امام حسین اپنے عزیزوں کو ساتھ نہ لاتے اور تنہا خود ہی جام شہادت نوش فرماتے تو کیا شہادت حسین کو وہ اہمیت حاصل ہوتی اور واقعہ کربلا کو تاریخ میں وہ مقام ملتا جو اسے آج حاصل ہے؟ ہرگز نہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے ایک ایسا کارنامہ انجام دیا جس سے راہ خدا میں سب کچھ لٹا دینے کا مطلب واضح ہو گیا، یعنی آپ نے عمل قربانی کو اس کے نقطۂ کمال تک پہنچا کر بتا دیا کہ اب کوئی چیز ایسی باقی نہیں بچی تھی جسے راہ خدا میں قربان نہ کیا ہو۔ امام حسین کے ہمراہ آپ کے جو عزیز رشتہ دار تھے، آپ انہیں زبردستی کھینچ کر اپنے ساتھ نہیں لائے تھے، بلکہ وہ سب امام کے ہم عقیدہ بھی تھے اور ان کا ایمان اور انداز فکر بھی یکساں تھا۔ جو جانباز نہ ہو وہ نہ آئے۔ بنیادی طور پر امام حسین علیہ السلام نے یہ طے کیا تھا کہ ان کے جہاں فروش قافلے میں کوئی ایسا شخص نہ ہو جس کے وجود میں کمزوری کا ذرا سا بھی شائبہ پایا جاتا ہو۔ یہی وجہ تھی کہ اثناء سفر میں آپ نے 2 یا 3 مرتبہ اپنے ساتھیوں کا امتحان لیا اور کچھ کمزور لوگوں کو واپس بھیج دیا۔ مکہ سے نکلتے وقت آپ نے برملا اعلان فرمایا تھا کہ جو جان کی بازی نہ لگا سکے، وہ خون کا نذرانہ نہ دے سکے، وہ ہمارے ساتھ نہ چلے۔ مگر اس واشگاف اعلان کے باوجود کچھ کمزور لوگ یہ خیال کر رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کوفے پہنچیں، تب یہ خبر ملے کہ اس سفر میں آنا ان کے لیے نفع بخش ثابت ہوا ہے، وہاں ہمیں بھی کوئی عہدہ مل جائے۔ اس لیے ایسے لوگ بھی امام کے ساتھ ساتھ چلتے رہے جن کی کمزوری اقتدار تھا۔ علاوہ ازیں
بعض خانہ بدوش عرب بھی امام حسین کے قافلے میں شامل ہو گئے تھے۔ اصحاب حسین علیہ السلام آزمائش کی کسوٹی پر۔ امام حسین علیہ السلام نے دوران سفر اپنے ساتھیوں سے ارشاد فرمایا، لوگوں، تم میں سے جو کوئی بھی یہ سمجھتا ہے کہ وہاں پہنچ کر اسے کوئی منصب مل جائے گا، اسے کسی خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے بلکہ واپس چلا جانا چاہیے۔ یہ سن کر کئی افراد واپس چلے گئے۔ اس کے بعد امام نے شب عاشور ایک مرتبہ پھر اپنے اصحاب کو آزمایا۔ تمام بڑے مورخ اس بات پر متفق ہیں کہ آپ کے اصحاب میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جو اس شب چلا گیا ہو۔ دست قدرت نے نامردوں کو امام حسین کے حریم اقدس سے پہلے ہی نکال باہر کیا تھا۔ صاحب ناسخ و توارخ نے غلط فہمی کی بنا پر تاریخی غلطی کرتے ہوئے لکھ دیا کہ شب عاشور جب امام نے اپنے اصحاب سے گفتگو فرمائی تو کچھ افراد رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے واپس چلے گئے، کیونکہ کسی بھی تاریخ سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ صاحب ناسخ توارخ کے سوا اور کوئی مورخ اس غلط فہمی کا شکار نہیں ہوا۔ یہ ایک ٹھوس حقیقت ہے کہ شب عاشور ناصران حسین میں سے کوئی ایسا نہ تھا جو امام کو چھوڑ کر چلا گیا ہو۔ یہ امر اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جو عزم اور یقین کی بلند ترین درجے پر نہ ہو یا جس کا عزم و یقین کمزور ہو۔ تحریک حسینی کا عظیم ترین اعزاز۔ روز عاشور اگر امام حسین علیہ السلام کے اصحاب یا اطفال میں سے کوئی ایک ذرا برابر کمزوری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دشمنوں کی صفوں میں شامل ہو جاتا، جو تعداد میں بھی زیادہ تھے اور طاقتور بھی، تاکہ خود کو خطرے سے بچا سکے، تو اس کی یہ پناہ امام حسین علیہ السلام اور حسینی مکتب دونوں کے لیے نقص قرار دی جاتی۔ اس کے برعکس دشمن کے کچھ آدمی جو ہر طرح کے خطرات سے محفوظ تھے اسی طرف آئے، یعنی انہوں نے آسائشوں کو چھوڑ کر خطروں کی زد میں آنا قبول کر لیا، جبکہ وہ جو خطروں میں گھرے ہوئے تھے انہوں نے خطروں سے بچنے کے لیے آسائشوں کی طرف جانا گوارا نہیں کیا۔ اگر امام حسین علیہ السلام نے پہلے سے ہی ان خطرات کا اعلان نہ کیا ہوتا اور اگر آپ نے پہلے ہی اصحاب کو آزمایا نہ ہوتا تو اس طرح کے واقعات وقوع پذیر ہوتے اور ہم دیکھتے کہ آدھے سے زیادہ لوگ امام حسین علیہ السلام کو چھوڑ کر چلے گئے ہوتے اور نعوذ باللہ امام کے خلاف نہ جانے کیا کیا باتیں بناتے۔ اس لیے کہ جو چھوڑ کر چلا جاتا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ میرا ایمان کمزور تھا یا مجھے خوف نے گھیر لیا تھا، بلکہ اپنی کمزوری چھپانے کے لیے وہ طرح طرح کے عذر پیش کرتا ہے اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جناب ہم نے پوری تحقیق کے بعد اس کا ساتھ دیا جسے راہ راست پر پایا۔ اگر ہم دیکھتے یا اس امر کی تخصیص کر لیتے کہ راہ حق یہی ہے اور اللہ کی یہی مرضی ہے کہ ہم قتل ہو جائیں تو ہم ایسا ہی کرتے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ ہم نے یہی جانا کہ حق ادھر ہے، چنانچہ ہم ادھر چلے گئے۔ یعنی ایسا آدمی بیکار کی منطق بکارتا ہے، لیکن کاروان حسین میں اس طرح کی کوئی بات نظر نہیں آئی، اور یہ چیز بجائے خود امام حسین علیہ السلام کے لیے اور حسینی مکتب کے لیے بڑے افتخار کی بات ہے۔ حر ضمیر کی بیداری کا مثالی نمونہ۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی تحریک نے لشکر مخالف کے ایک بڑے جرنیل حر بن یزید رہائی کو اپنی طرف کھینچ لیا تھا۔ حر کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، بلکہ عمر سعد کے بعد وہی لشکر یزید کا اہم ترین شخص تھا۔ شروع میں اسی کو امیر لشکر نامزد کیا گیا تھا۔ وہ پہلا شخص تھا جس کو 1000 سواروں کے دستے کا سردار بنا کر امام حسین کا راستہ روکنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ باوجود یہ کہ امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں پہلے دن اس نے تلوار اٹھائی تھی، مگر وہ اپنی ایمانی قوت سے نیکی پر عمل کرنے کے جذبے سے سرشار تھا۔ اسی جذبے نے آخرکار اسے امام کے سامنے سر تسلیم خم کرنے اور اپنی پہلی غلطی پر نادم ہو کر توبہ کرنے پر آمادہ کر دیا، اور یوں حر تائبون کی اس صف میں شامل ہو گیا
جس کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکیوں کا حکم دینے والے اور برائیوں سے منع کرنے والے مومن ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 112 کا ترجمہ۔ حر کی توبہ۔ وہ شخص اپنی دلیری اور دلاوری پہ مشہور و معروف تھا۔ وہ اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ اسی بہادری کی بنا پر اسے 1000 سواروں کے دستے کا سردار بنا کر امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکنے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے شخص کے دل سے طلوع فرمایا، جس طرح سماور کے دل میں جلنے والی آگ سے سماور کا پانی جوش کھانے لگتا ہے اور بخارات کا شدید دباؤ سماور کے پورے وجود کو ہلا دیتا ہے اور وہ کانپنے لگتی ہے، اسی طرح امام حسین علیہ السلام نے حر کے دل میں حقیقت حق کی جو شمع جلائی تھی، اس کی تپش نے حر کے سارے وجود کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ حر بھی میری اور آپ کی طرح دنیا چاہتا تھا، وہ بھی مال مقام اور سلامتی کا خواہاں تھا، لیکن آتش حق دباؤ ڈال رہی تھی کہ نہیں، تمہیں حسین کے پاس جانا ہی ہوگا۔ ہر انسان میں جو مادی افکار پائے جاتے ہیں وہ حر کو بھی وسوسے میں ڈال رہے تھے۔ حر دو راہے پر کھڑا سوچ رہا تھا کہ اگر میں حسین کی طرف چلا گیا تو 1 گھنٹے کے بعد قتل کر دیا جاؤں گا اور بیوی بچوں کو نہ دیکھ پاؤں گا، حکومت میری جائیداد ضبط کر لے گی، میری بیوی بیوہ ہو جائے گی۔ ایسی ہی باتیں اسے امام کی طرف قدم بڑھانے سے روک رہی تھی۔ یہ 2 قسم کی مخالف طاقتیں تھیں جو اس پر دباؤ ڈال رہی تھیں۔ یکایک اس نے دیکھا کہ حر کانپ رہا ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر پوچھا کہ حر، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ تجھ جیسا بہادر اس طرح کانپ رہا ہے؟ وہ شاید یہ خیال کر رہا تھا کہ حر موت کے خوف سے کانپ رہا ہے۔ حر نے جواب دیا، نہیں، یہ موت کا خوف نہیں۔ تجھے کیا معلوم کہ میں ضمیر کے کس کرب سے دوچار ہوں؟ میں اس وقت خود کو جنت و جہنم کے درمیان آزاد دیکھ رہا ہوں۔ چاہوں تو ادھار جنت لے لوں اور چاہوں تو اس نقد دنیا کے پیچھے چل پڑوں جس کا انجام جہنم ہے۔ اور کافی دیر تک جہاد بن نفس کی اس کیفیت میں مبتلا رہا۔ آخرکار اس شریف النفس نے امام حسین کے بقول حقیقی معنی میں حر بن کر فیصلہ کن لمحات میں ضمیر کے مطابق فیصلہ کیا، اس خیال سے کہ کہیں دشمن اس کی راہ میں حائل نہ ہو۔ پہلے وہ آہستہ آہستہ ایک طرف ہٹتا چلا گیا، پھر اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور سرپٹ خیام حسینی کی طرف دوڑنے لگا، اس خیال سے کہ کہیں اصحاب حسین یہ نہ سمجھیں کہ حر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے۔ پھر اس نے امان حاصل کرنے کی علامت ظاہر کی۔ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ لکھا ہے کہ اس نے اپنی ڈھال الٹ دی تھی، اس علامت کے طور پر کہ وہ جنگ کرنے نہیں بلکہ پناہ لینے کے لیے آ رہا ہے۔ سب سے پہلے جو شخصیت حر کے سامنے آئی وہ خود امام حسین علیہ السلام کی تھی۔ آپ اہل حرم کے خیام کے باہر کھڑے تھے۔ وہ نزدیک آیا اور بولا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ پھر عرض کی، مولا، میں گناہ گار ہوں، میں وہی ہوں جس نے سب سے پہلے آپ کا راستہ روکنے کا جرم کیا تھا۔ پھر حر نے اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے کہا، بار الہا، میرے گناہ کو معاف فرما، میں نے تیرے اولیاء کے دلوں کو ڈرایا اور ان پر رعب جمایا۔ اہل بیت حسین نے سفر کے راستے میں جب حر کو پہلی بار دیکھا تھا تو اس کے ہمراہ 1000 مسلح سپاہی تھے جنہوں نے امام کا راستہ روکا تھا، لہٰذا ایسی صورت میں دلوں پر رعب کا طاری ہونا قدرتی امر ہے۔ مولا، میں تائب ہو گیا ہوں اور اپنے جرم کی تلافی کرنا چاہتا ہوں۔ جو کالک میرے چہرے پر لگی ہے اس سے سوائے میرے خون کے اور کوئی نہیں دھو سکتا۔ میں آپ کی خدمت اقدس میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ کی اجازت سے توبہ کروں، لیکن مولا پہلے مجھے یہ بتائیے کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اب ذرا امام حسین علیہ السلام کے کردار کا جائزہ لیجیے۔ آپ کوئی چیز اپنی ذات کے لیے نہیں چاہتے، باوجود یہ کہ جانتے ہیں کہ حر چاہے توبہ کرے یا نہ کرے
موجودہ صورتحال پر اس کا کوئی اثر مرتب نہیں ہوگا، لیکن آپ اپنے لیے نہیں بلکہ جو بھی چاہتے ہیں صرف اور صرف خدا کے لیے چاہتے ہیں۔ لہٰذا آپ نے جواب میں فرمایا، یقیناً تمہاری توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول نہ ہو؟ کیا رحمت پروردگار کا دروازہ کسی تائب بندے کے لیے بند ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں۔ حر امام حسین کے خیمے میں کیوں داخل نہیں ہوا؟ حر نے جب سنا کہ اس کی توبہ قبول ہو چکی ہے تو وہ خوش ہو کر کہنے لگا، الحمدللہ۔ پھر بولا کہ مولا، اب جب کہ میری توبہ قبول ہو چکی ہے، میں چاہتا ہوں کہ خود کو آپ پر قربان کر دوں اور اپنے خون کو آپ کی راہ میں بہا دوں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے حر، تم ہمارے مہمان ہو، گھوڑے سے اتر آؤ، کچھ دیر ہمارے پاس بیٹھو تاکہ ہم تمہاری خاطر مدارات کریں۔ مجھے نہیں معلوم کہ امام حسین علیہ السلام کس چیز سے حر کی خاطر مدارات کرنا چاہتے تھے، مگر حر امام سے اجازت مانگتا رہا تاکہ اسے گھوڑے سے اترنا نہ پڑے، مگر مولا نے بے حد اصرار کیا، وہ گھوڑے سے نہیں اترا۔ بعض ارباب مقاتل نے اس کی توضیح میں کہا کہ حر امام حسین علیہ السلام کے پاس کچھ لمحوں کے لیے بیٹھنا چاہتا تھا، مگر اسے یہ خدشہ تھا کہ جب وہ امام کی خدمت میں بیٹھا ہوا ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ اس دوران امام حسین علیہ السلام کے بچوں میں سے کوئی بچہ اسے دیکھ کر کہے، یہ تو وہی شخص ہے جس نے پہلے دن ہمارا راستہ روکا تھا۔ لہٰذا اس ندامت اور خجالت سے بچنے کے لیے حر چاہتا تھا کہ اپنے دامن پر لگی ہوئی اس جرم کی سیاہی کو اپنے خون کی سرخی سے دھو ڈالے۔ چنانچہ جب اس نے بے حد اصرار کیا تو امام نے فرمایا کہ حر، اگر تمہاری یہی مرضی ہے تو جاؤ، سدھارو۔ لشکر عمر سعد سے حر کا مکالمہ۔ یہ بہادر اور جری شخص کیونکہ کوفہ ہی کا رہنے والا تھا، اس لیے اس نے اہل کوفہ کی طرف سے امام کو لکھے جانے والے خطوط کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، اے لوگو، اتفاق سے میں ان افراد میں شامل نہیں تھا جنہوں نے اپنے خطوط کے ذریعے امام کو کوفہ بلایا تھا، لیکن تم لوگ اور تمہارے بڑے جو یہاں موجود ہیں، انہوں نے اپنے خطوط بھجوا کر ان کو اپنے ہاں آنے کی دعوت دی تھی اور ان کی مدد و نصرت کرنے کا وعدہ بھی کیا تھا۔ لہٰذا میں تم سے پوچھتا ہوں کہ اب تم لوگ کس بنیاد، کس اصول اور کس دین کی بنا پر اپنے مہمان کے ساتھ اس طرح کا غیر انسانی سلوک کر رہے ہو؟ اس کے بعد اس مرد جری نے وہ بات کہی جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہی بات جو کہ نہایت ہی گھٹیا حرکت کہی جا سکتی ہے اور جو اسلام اور انسانیت کی روح کے منافی ہے۔ اس نے اس مرد جری کو کس قدر متنفر اور غضبناک کیا تھا۔ تاریخ اسلام خود اس امر کی گواہی دیتی ہے کہ کسی دشمن اسلام سے بھی اس طرح کا سلوک روا رکھنا غلط سمجھا گیا ہے، یعنی دشمن کو زیادہ سے زیادہ تکلیف پہنچانے اور اس پر عرصہ حیات تنگ کرنے کے لیے اس پر پانی بند کر دینا۔ امام علی علیہ السلام کو یہی تجویز پیش کی گئی تھی کہ وہ بھی معاویہ اور اس کے لشکر پر پانی بند کر دیں، مگر آپ نے ایسا نہیں کیا۔ خود امام حسین علیہ السلام نے اسی حر اور اس کے ساتھیوں کو باوجود یہ کہ دشمن تھے اور راستے میں سیراب کیا، خود امام حسین علیہ السلام نے اس حر اور اس کے ساتھیوں کو باوجود یہ کہ دشمن تھے راستے میں سیراب کیا تھا، اور یقیناً حر کو یہ بات یاد تھی، اس لیے وہ سوچتا تھا کہ ہم نے پانی کس پر بند کیا ہے، ایسے فرد پر جس نے اس دن ہمیں پیاسا دیکھ کر ہمارے سوال آپ سے پہلے ہی ہمیں سیراب کر دیا تھا۔ حر سوچتا تھا کہ یہ حسین کس قدر عظیم اور جلیل القدر ہیں اور ہم کتنے پست اور حقیر ہیں، اس لیے اس نے کہا، اے کوفیوں، کیا تمہیں شرم نہیں آتی کہ موج مارتا فرات کا پانی تمام جاندار مخلوق کے لیے تو حلال رہے؟ انسان، پالتو جانور اور درندے اور جنگلی جانور تو اسے پیتے رہیں، مگر تم فرزند رسول کے لیے اس پانی کو بند کر دو۔ امام حسین علیہ السلام حر کے سرہانے۔ بہرحال اس مرد جری نے جنگ کی اور داد شجاعت لینے کے بعد آخرکار شہید ہو گیا۔ امام حسین نے اسے انعام سے نوازے بغیر دنیا سے نہ جانے دیا۔
سرکار سید الشہداء نے تیزی سے خود کو حر کے سرانے پہنچا دیا اور آپ نے اس کا سر اپنے زانو مبارک پر رکھ کر فرمایا، حر رہائی کتنا اچھا حر ہے، یعنی اس کی ماں نے اس کا کتنا عجیب اور اچھا نام رکھا ہے۔ اس ماں نے پہلے دن ہی کہہ دیا تھا کہ حر یعنی آزاد مرد، اور واقعتاً حر آزاد مرد ہی تھا۔ حسین علیہ السلام کتنے عظیم اور بزرگوار ہیں کہ جہاں تک آپ سے ممکن ہو سکا آپ نے اپنے اصحاب سے اظہار ہمدردی بھی فرمایا اور ان کے احوال پرسی بھی کی۔ یہ خود سراپا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہیں۔ امام حسین علیہ السلام جن شہداء کے سرانے پہنچے، ان میں سے ہر ایک کی حالت دوسرے کی نسبت مختلف تھی۔ کچھ وہ تھے جن کے سرانے جب امام پہنچے تو ابھی وہ زندہ تھے، چنانچہ انہوں نے اپنے مولا اور آقا سے گفتگو بھی کی، لیکن کچھ ایسے بھی تھے جو امام کے پہنچنے سے قبل ہی جان آفریں کے سپرد کر چکے تھے۔ میری جان عباس پر قربان، جن افراد کے سرانے امام حسین پہنچے ان میں سے کوئی بھی ایسا نہ تھا جس کی وہ دل ہلا دینے والی اور جگر چھلنے کر دینے والی حالت ہو جو آپ کے بھائی حضرت ابوالفضل عباس کی تھی۔ وہ بھائی جسے امام حسین بہت چاہتے تھے اور جو حیدر کرار کی شجاعت کے وارث تھے۔ ایک جگہ لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس سے کہا، میری جان تم پر قربان۔ یہ جملہ بہت معنی رکھتا ہے۔ حضرت عباس تقریباً 23 سال امام حسین علیہ السلام سے چھوٹے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کا سن 57 سال تھا اور حضرت عباس 34 سالہ جوان تھے۔ بزرگ سنی اور تربیت کے لحاظ سے امام حسین کو حضرت عباس کے لیے باپ کی حیثیت حاصل تھی۔ اس صورت میں امام فرماتے ہیں، عباس تم پر میری جان قربان۔ قمر بن ہاشم کے سرانے امام حسین علیہ السلام کی آمد۔ امام حسین علیہ السلام خیمے کے پاس کھڑے انتظار فرما رہے تھے کہ اچانک آپ نے حضرت عباس کی گرجدار آواز سنی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عباس کا چہرہ اس قدر حسین تھا کہ آپ کو قمر بنی ہاشم کہا جاتا تھا۔ حضرت عباس اس قدر طویل قامت تھے کہ بعض تاریخوں میں لکھا ہے کہ آپ بھاری جسم والے گھوڑے پر سوار ہوتے اور جب رکاب میں پاؤں ڈالتے تو پاؤں کی انگلیاں زمین پر خط دیتی تھیں۔ یہاں پر مرحوم آقائے شیخ محمد باقر برجندی کا قول نقل کرنا چاہتا ہوں، جس میں گرچہ قدر مبالغہ بھی ہے تاہم اس سے اس امر کی نشاندہی ہوتی ہے کہ حضرت عباس ایک بلند قامت جوان تھے۔ اتنا خوبصورت جسم تھا کہ آپ کو امام حسین علیہ السلام آپ کو دیکھ کر خوشی محسوس کرتے تھے۔ ایسے جوان کی لاش جب امام حسین علیہ السلام پہنچے تو دیکھا کہ آپ کے شانے کٹے ہوئے ہیں، سر پر آہنی گرز اور ایک آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے۔ امام حسین کے متعلق بلا وجہ نہیں کہا گیا کہ جب حضرت عباس کو قتل کیا گیا تو دیکھنے والوں نے دیکھا امام حسین کا چہرہ اقدس بھی مرجھا گیا۔ خود امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ بھیا عباس، تمہاری شہادت نے میری کمر توڑ دی اور تدبیر کم ہو گئی۔